تو آدمی اگر اس نظر سے ہدیہ دے کہ یہ میں محبت سے دے رہا ہوں اور اس محبت سے دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو کہ میں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کو یا اپنے کسی رشتے دار کو کوئی ہدیہ پیش کیا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ ارشاد منقول ہے کہ تحادوا تحاببتم، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، تمہارے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوں۔ تو یہ بڑی فضیلت کا کام ہے۔ لیکن آج کل یہ ایسی صورت بن گئی ہے، تقریبات کے موقع پر، شادیوں کے موقع پر اگر کوئی شخص شادی میں شرکت کرنے جاتا ہے، اپنے کسی رشتہ دار کی یا اپنے کسی دوست کی تقریب میں جاتا ہے، تو ہدیہ لے کر جانا لازمی ہے، کوئی تحفہ لے جانا لازمی ہے۔ بسا اوقات انسان کو دل میں یہ اس کی خواہش نہیں ہوتی دینے کی، وہ دل سے اس کا تقاضا نہیں ہوتا کہ میں ہدیہ دوں، لیکن مجبور ہے۔ کیوں مجبور ہے؟ اگر نہیں دوں گا تو میری ناک کٹ جائے گی، اگر نہیں دوں گا تو تقریب والا ناراض ہو جائے گا، اور اگر نہیں دوں گا تو دنیا کیا کہے گی کہ بھائی اتنا قریبی دوست تھا، اتنا قریبی رشتہ دار تھا، مگر اس نے نکاح کے موقع پر اس کو کوئی ہدیہ بھی نہیں دیا، کوئی تحفہ بھی نہیں دیا۔ اب یہاں جو دے رہا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں دے رہا، کیونکہ اندر سے دل نہیں چاہ رہا تھا، اندر سے دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس لیے دے رہا ہے کہ میں لوگوں کی اعتراض سے بچ جاؤں اور لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ تو اب جو دے رہا ہے وہ لوگوں کی خاطر دے رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ تو یہ ان صلاتی و نسکی للہ میں داخل نہ رہا۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ خالص ریاکاری ہو گئی، یہ خالص نام و نمود ہو گیا۔ بلکہ بہت سے معاشروں میں اب بھی یہ صورتحال موجود ہے کہ جو شخص شادی بیاہ کے موقع پر کوئی پیسے دیتا ہے تو باقاعدہ اس کی فہرست تیار ہوتی ہے، فلاں نے اتنے دیا، فلاں نے اتنے دیا، فلاں نے اتنے دیا، اور وہ فہرست محفوظ رکھی جاتی ہے تاکہ اس کے ہاں جب تقریب ہو تو میں بھی کم از کم اتنا ضرور دوں جتنا اس نے مجھے دیا تھا۔ یہ نیوتا کہلاتا ہے، اور یہ نیوتا جو ہے اس کو قرآن کریم میں صراحتاً منع فرمایا۔ ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اگر تم کسی دوسرے کو ہدیہ اس نیت سے دے رہے ہو کہ وہ پلٹ کر تمہیں اس سے زیادہ دے گا تو یہ اللہ کے ہاں کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، اور یہ تمہارے لیے بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے تمہارے لیے یہ کرنا۔ اب ذرا ہم اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تقریبات میں جو ہدیے تحفے دیے جاتے ہیں اس کا مقصود یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا کو خوش کیا جائے، اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں۔ لہذا نہ صرف یہ کہ وہ ثواب نہیں الٹا گناہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اسی سے رنجشیں پیدا ہوتی، ہم نے تو فلاں کی شادی میں یہ کیا تھا اور اس نے ہمارے یہاں کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو فلاں کو اتنا دیا تھا اور اس نے ہمیں کچھ بھی نہ دیا، یا دیا تو کم دیا۔ اس کی باقاعدہ غیبت شروع ہو جاتی ہے، اس سے دل میں رنجش پیدا ہوتی ہے، اور محبتوں کا فائدہ حاصل ہونے کے بجائے نفرتیں پیدا ہو۔ تو یہ شیطان نے ایک اچھے کام کے اندر جو ثواب کا کام تھا اس نے اس طرح کھنڈک ڈال دی کہ بجائے ثواب کے وہ گناہ بن گیا۔ تو یہ آیت ہمیں توجہ دلا رہی ہے کہ جو کوئی کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ اگر کسی عزیز کے ساتھ، یہی آگے مانا ہے ان محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی بھی، میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ جینا اللہ کے لیے اس طرح ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں چاہے وہ دیکھنے میں ثواب کا کام نظر نہ آ رہا ہو،
لیکن میں وہ بھی اللہ کے لیے کر رہا ہوں. میں سو رہا ہوں تو اللہ کے لیے سو رہا ہوں کہ میں تازہ دم ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاروں. میں کھا رہا ہوں تو اس نیت سے کھا رہا ہوں کہ اس سے میرے جسم کو تقویت حاصل ہوگی، میرے نفس کا حق ادا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، اور میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، اور اس سے جو قوت حاصل ہوگی وہ اپنے فرائض و واجبات کی ادائیگی میں صرف کروں گا. تو تمہارا کھانا بھی عبادت، تمہارا سونا بھی عبادت، تمہارا چلنا بھی عبادت، تمہارا پھرنا بھی عبادت، تمہارا کمائی کرنا بھی عبادت. حلال طریقے سے کمائی کرو اور صحیح نیت کے ساتھ کرو، سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق کرو، تو یہ بھی تمہارے لیے بات. محیا للہ، میری زندگی بھی اللہ کے لیے، ساری زندگی صبح سے لے کر شام تک کی ساری زندگی اللہ کے لیے. اور تو یہ بھی چیز جو ہے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں بٹھا دے یہ بات. اب اگر جو کام تم دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو، کوئی احسان کا کام کر رہے ہو، تو اس احسان کا کام بھی اللہ کے لیے کرو. اللہ کے لیے کرنے کا ایک بہترین مراقبہ اللہ تعالی نے سورہ دہر میں بیان فرمایا کہ جب اللہ کے نیک بندے کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم جو تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں وہ صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں. ہمیں تمہاری طرف سے نہ کوئی بدلہ چاہیے ولا شکورا، یہاں تک کہ تمہاری طرف سے شکریہ بھی نہیں چاہیے. اب ہمارے دلوں میں بسا اوقات یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے دلوں میں خیال پیدا ہوتا ہے ہم نے تو فلاں کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور اس نے ہمارا جواب میں شکریہ کا لفظ بھی نہیں کہا، کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کیا. تو اللہ بچائے، یہ کیا ہوا کہ اس کے معنی یہ کہ جو تم نے دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا تاکہ دوسرا تمہارا شکریہ ادا کرے. ٹھیک ہے، اس کو چاہیے کہ شکریہ ادا کرے، یہ اس کا فرض ہے. حدیث میں ہے کہ جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. بندوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر وہ کوئی تمہارے ساتھ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو اس کا فعل ہے اپنا، تمہیں اس کا انتظار نہیں ہونا چاہیے، تمہیں اس کا انتظار نہیں ہونا چاہیے. اور اگر وہ شکریہ ادا نہیں کر رہا تو اس پر کوئی برا ماننے کی بات نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے تو اللہ کے لیے کیا. اور اسی لیے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو صلہ رحمی کا بدلہ صلہ رحمی سے دے. وہ صلہ رحمی کوئی نہیں، اس نے بھی تمہارے ساتھ صلہ رحمی کی تھی، تم نے بھی کر دی، بدلہ ہو گیا. لیکن اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا تو قطع رحمی کر رہا ہے، یعنی تمہارے رشتہ داری کا حق ادا نہیں کر رہا اور تم اس کے جواب میں صلہ رحمی کر رہے ہو. وہ تو تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے اور قطع رحمی کا ارتکاب کر رہا ہے اور تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ ہے در حقیقت صلہ رحمی. یہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ صلہ رحمی تم نے اس لیے نہیں کی تھی کہ دوسرا اس کا جواب دے. صلہ رحمی اس لیے نہیں کی تھی کہ دوسرا شکریہ ادا کرے، بلکہ صلہ رحمی اس لیے کی تھی کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. وہ مقصد حاصل ہو گیا تمہارا، تم نے کر دیا، اللہ راضی ہو گیا. اگر دوسرا شکریہ ادا نہیں کرتا تو کوئی پرواہ کی بات نہیں، دوسرا بدلہ نہیں دیتا کوئی پرواہ کی بات نہیں. اس واسطے کہ تم نے جو کچھ کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا تھا، اس کا بدلہ انشاءاللہ وہاں جا کے ملے گا. اور ایسا ملے گا کہ دنیا کے شکریہ اور دنیا کے بدلے اس کے آگے ہیچ در ہیچ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں، جو بدلہ وہاں پر ملنے والا ہے. تو یہ حقیقت ہے جو ہم سے کہلوائی جا رہی ہے قربانی کے وقت میں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جو کچھ ہے اللہ کے لیے ہے.